السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سوشل پراسپیکٹ سے آپ کا میزبان وسیم قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں فریڈم آف تھنکنگ، سوچ کی آزادی کے بارے میں۔ ہر انسان ایک میدان میں جب داخل ہوتا ہے تو اسی میدان میں دوسرے لوگ بھی پہلے سے موجود ہوتے ہیں، لیکن ہر انسان اپنے میدان میں اپنی سوچ اور نظریات کے تحت داخل ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے یہ بات یاد رکھنا اہم ہے کہ آپ اپنی سوچ اور نظریات کے ساتھ اس میدان میں داخل ہوئے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ میدان میں آپ ہار بھی جائیں تو سوچ میں کم از کم جیت جانا لازمی ہے۔ جو شخص سوچ میں جیت جاتا ہے وہ میدان میں جیت جانے کے سارے گر اور ہنر سیکھ جاتا ہے، وہ پھر اپنے میدان کا گرو بن جاتا ہے۔ ایک ایسا پرندہ جو قید میں ہوتے ہوئے اڑنے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے پر پھیلانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ پرندہ دراصل سوچ کی قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور ایک ایسا پرندہ جو سوچ کی قید میں مبتلا ہو جائے، اسے پنجرے سے رہا بھی کر دیا جائے تو وہ اڑان بھرنے کے قابل نہیں رہتا، کیونکہ وہ آزاد تو ہوا ہے لیکن اس کی جو سوچ تھی جو اسے آزادی سے اڑنے میں مدد فراہم کرتی تھی، وہ اپنی اس سوچ کو پیچھے پنجرے میں قید چھوڑ آیا ہے۔ لیکن ایک ایسا پرندہ جو روزانہ اپنے پر پھیلا کر اڑنے کی کوشش کرتا ہے، جو روزانہ رہا ہونے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پرندے نے اپنی سوچ کو آزاد رکھا ہے۔ اس کی سوچ آزاد رہتی ہے، وہ قید میں ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی اس طرح کے پرندے کو رہا کیا جاتا ہے، ایسا پرندہ پھر سے ہواؤں میں اڑان بھرنے لگتا ہے، کیونکہ ایسا پرندہ جب قید میں ہوتا ہے وہ تب بھی اپنی سوچ کو آزاد رکھتے ہوئے ہواؤں میں اڑنے کی کوشش اور پریکٹس کرتا رہتا ہے۔ تو اپنی سوچ کو آزاد رکھنا لازمی ہے۔ سوچ میں جیت جانا اہمیت کا حامل ہے۔ عقاب کے جب پر بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے پروں کو نوچ دیتا ہے، پھر اس کے نئے پر لگتے ہیں، پھر سے وہ دوبارہ ہواؤں میں پرواز کرتا ہے۔ تو بعض اوقات ہماری زندگی میں یہ جو کاٹ اور جھانٹ ہوتی ہے، یہ بھی ہمیں مزید اونچا اڑانے کے لیے کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پودے کی جب ٹہنیوں اور شاخوں کو کاٹ دیا جاتا ہے تو کٹ جانے کے بعد اس کی جو ٹہنیاں ہیں، جو شاخیں ہیں، وہ مزید بہتر طریقے سے اور خوبصورتی سے پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو زندگی میں جو آزمائش ہے، جو قید ہے، وہ دراصل ہمیں مزید اونچا اڑنے کا گر سکھانے کے لیے آتی ہیں۔ تکالیف جو ہیں وہی انسان کی قوت بنتی ہے، بس سیکھ جانا اہم ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ مچھلی ہی شکاری کے کانٹے میں آتی ہے جو سمندر میں بجائے محنت اور جدوجہد کرنے کے ایک کانٹے میں پھنسے کیڑے سے آسان ہدف سمجھتے ہوئے اپنی خوراک حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ مچھلی کبھی بھی شکاری کے کانٹے میں نہیں آتی جو مچھلی اپنی محنت اور جدوجہد سے سمندر کو کھنگالتے ہوئے اپنی خوراک کو تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اپنی سوچ کو ہمیشہ آزاد رکھنا چاہیے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، کبھی کسی کو یہ اختیار نہ دیں کہ وہ آپ کی ذات کو کچل کر آگے بڑھ جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔